اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم جس وبا کے دور سے گزر رہے ہیں یہ وبا بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، قاتل وائرس میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ قاتل وائرس ہے، یہ ایک سائلنٹ جو ہے وار آپ کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے وہ مناظر دیکھ کر۔ یہاں دیکھ لیجئے کہ معاملات اور حالات کیا ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کس طرح کرنا چاہیے اور ہمارے لیے پیغام کیا دیتا ہے قرآن پاک؟ ہاں، دراصل ہمیں اس ایسے حالات میں جو پینڈیمک کووڈ-19 کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں ہمیں فرسٹ آف آل رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کے لیے سوچنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل یعنی اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم انسانوں کے لیے سوچیں۔ ہمارے ہاں ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں یا باقی طب کے جو مراکز ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں کوئی مذہب کا جو ہے امتزاج نہیں رکھا اسلام نے، باقاعدہ مریض کو، بیمار کو، لاچار کو وہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے اور قرآن کی تعلیمات سے بھی یہ ملتا ہے کہ فرسٹ آف آل ہم بطور انسانیت سوچیں، پوری دنیا کے بسنے والے سب انسان یہ سوچیں، پھر اس کے بعد ہم مسلمان سوچیں کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مقام دیا ہے، اس مقام کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ حضور کا جو انٹرنیشنل چارٹر ہے، جو بردرہڈ کا، جسے یو این او کے چارٹر پر، یو این او کا جو چارٹر ہے اس پر بیسڈ کرتا ہے، حضور کی تعلیمات جو ہیں پوری دنیا اس سے اخذ کر سکتی ہے، تو ہم مسلمان ہی ہیں کہ جن کی یہ ساری تعلیمات ہیں وہی اخذ نہیں کر رہے اس سے۔ ہمیں ایک لمحے کے لیے اس کو ڈاکٹر صاحبہ سوچ کر، اس کو سمجھ کر، ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس افراتفری نفسا نفسی کے عالم میں اپنے بھائیوں کے لیے آگے بڑھیں، احساس کریں، فرسٹ آف آل اپنے لیے پریکاشنز کریں، ہم جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کریں، پھر دوسری انسانیت کے لیے جیسے ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں کچھ کسی کے لیے بھلائی اور خیر کا سامان کر سکتے ہیں، ایون کہ اگر ہم ایک جو فیس ماسک ہوتا ہے یہ تک ہی اگر ہم کسی بھائی کو پہنچا سکتے ہیں تو وہ پہنچائے، تاکہ احساس، رواداری، برادرہڈ، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کے یہ جذبات جب پروان چڑھیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا۔ مساوات اور بھائی چارے کا یہ بہت بڑا درس ہے کہ اگر ایک آپ ماسک کا ڈبہ ہی کسی کو جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دے دیں تو اس کے بھی وہ کبھی ایسے وقت میں کام آ جاتا ہے، اچھے لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگ ماسک گھر بھول جاتے ہیں، گاڑی میں بھول جاتے ہیں، ادھر ادھر بھول جاتے ہیں، ان کو بھی کبھی جو ہے وہ ایک ماسک گفٹ ملے ہوں تو وہ بھی جو ہے وہ اس ٹائم یوز کر لیتے ہیں۔ اب جب اس مشکل میں کسی کی بھی کوئی بھی شخص ہو، آپ نے کسی کی مشکل جو ہے وہ حل کی ہے تو اس کا اجر تو اللہ نے دینا ہے، وہ آپ کی نیکی میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں یہ۔ آپ نے تو انسانیت کی خیر کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے، کسی کے کام کے لیے آپ نے وہ وقف کیا، تو دیکھو اجر چونکہ اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ آپ کے مطمع نظر یہ نہیں تھا کہ بھائی یہ کوئی غریب پہنے گا تو ہی ہمیں شاید فائدہ ملے گا، بلکہ ضرورت مند وہ بھی ہے اس وقت، چاہے کہ وہ لینڈ لارڈ ہو، لیکن وہ ضرورت مند ہے کہ جب اس کو ماسک کی ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو بھی آپ ہم پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ کتنا مقبول عمل ہوگا۔ اور یہ ایک چیز ہے، ہم اس طرح کی سینکڑوں چیزیں آج سوسائٹی میں کر سکتے ہیں کہ جس سے معاشرہ جو ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، جس سے معاشرہ جو ہے وہ خیر کی طرف بڑھتا جائے گا، جس سے لوگوں کی تکلیفیں جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گی۔ دیکھیں اس پینڈیمک کی سچویشن میں فرسٹریشن بڑھی ہے، تو اس فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے خیر کا جذبہ ہونا چاہیے۔